اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوستو ہم بات کریں گے سورہ ناس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس، آخری وہ صورت ہے جو قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کے اندر جو بیان موجود ہے وہ بڑا ہی شاندار ہے۔ کہنے کو دعوت ہے قل اعوذ برب الناس، اور پناہ کی دعوت ہے، پناہ کی۔ پناہ جو ہے وہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ تمام کلام، تمام دین، تمام دعوت، تمام تبلیغ جس لفظ سے شروع ہوتی ہے وہ اعوذ ہے۔ اعوذ باللہ، باللہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ، پناہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے پناہ مانگی جاتی ہے اللہ کی۔ تو آپ دیکھیں آغاز قرآن کا اسی سے ہوگا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جو انجام ہے وہ بھی اسی سے ہو رہا ہے، قل اعوذ برب الناس، پناہ مانگو اللہ، یعنی رب، اس کی ایک صفت ربوبیت، مربوبیت، تمہاری جو مربوبیت ہو رہی ہے، تمہیں جو پالا جا رہا ہے، جو پال رہا ہے وہ رب ہے، اس کی پناہ مانگو، اس کو ربی کہو، رب الناس کہو، لوگوں کا رب ہے، مخلوقات کا رب ہے، اور مخلوقات میں سوچتی، سمجھتی، جانتی، سنتی، دیکھتی مخلوق یعنی ناس، لوگ، ان کا رب ہے۔ قل اعوذ برب الناس، پناہ مانگو، پناہ مانگو، اے لوگو پناہ مانگو، کس کی؟ رب کی۔ ربوبیت کو اگر تم سمجھ گئے ہو کہ تم خود اپنے آپ کو نہیں پال رہے، یہ تمام اسباب جو تم کھاتے ہو، پیتے ہو، یہ تمام نظارے اور منظر جو تم دیکھتے ہو، یہ تمام آوازیں جو تم سنتے ہو، یہ تمہاری اپنی نہیں ہیں، باہر سے آ رہی ہیں۔ تو یہ سب مخلوق اپنے آپ کو انڈیویجولی اونر نہیں کہہ سکتی، یہ مالک نہیں کہہ سکتی، یہ ملکیت نہیں جتا سکتی۔ قل اعوذ برب الناس، کوئی رب ہے، کوئی پالنے والا ہے جو تمام مخلوقات کا باہمی تعلق قائم کر رہا ہے۔ کسی کی آواز ہے، میری سماعت ہے، کسی کا چہرہ ہے، میری آنکھ ہے، یہ رب ہے، یہ رب ہے۔ پناہ مانگو، پناہ مانگو رب کو۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، وہ جو تمام لوگوں کا مالک ہے۔ اگر تم نے رب مان لیا تو لازمی تو اپنے اس میں تم نے مالک بھی مان لیا اس کو، وہ مالک الناس، لوگوں کا مالک ہے۔ یہ کب؟ جب تک آپ رب نہیں مانیں گے اس کو، جب تک اسے پالنے والا نہیں مانیں گے، جب تک آپ کا سبب پہ بھروسہ رہے گا، جب تک آپ کا اپنی صلاحیت پہ اپنے حوالے سے بھروسہ رہے گا کہ یہ میری ہیں، کہ اگر آپ ان صلاحیتوں پہ ملکیت جتائیں گے، انہیں امانت نہیں سمجھیں گے، اس کو مالک کی دین نہیں سمجھیں گے، اس کو عطا نہیں سمجھیں گے، تو خطا ضرور کریں گے کہ اس کو اپنا سمجھیں گے۔ تو اگر تم نے رب مان لیا ہے تو کہو قل اعوذ برب الناس، مانگو پناہ رب کی، مالک الناس، مالک کی، الہ الناس، الہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، الہ ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے، جسے الہ مانا جائے، جس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبد بننے کا، اے ناس والناس، اے لوگوں، کیا طریقہ ہے؟ عبد تب بنتا ہے جب تم پہلے اس کو اپنا رب مان لو، پھر اس کو اپنا مالک مان لو، تو پھر تم عبد بن گئے۔ عبد جو ہے پھر تیسرا اس کا کام کیا ہے کہ وہ عبادت کرے، کس کی؟ الہ کی، الہ الناس، پھر لوگوں کا وہ الہ بن جاتا ہے۔ یعنی لوگ اگر پہلے یہ مان لیں کہ وہ رب خود نہیں ہے بلکہ رب وہ ذات ہے جو پالتی ہے، شرک سے باہر آ جائیں، شرک سے توبہ کر لیں، خدا کی نفی سے توبہ کر لیں، ایگنوسٹسزم، ایتھیسزم، پینتھیزم، ان سے باہر آ جائیں، شرک سے باہر آ جائیں، رب مان لیں تو مالک مان لیں گے، مالک مانیں گے تو پھر عبد بن جائیں گے، عبد بنیں گے تو عابد بن جائیں گے، عابد بنیں گے تو اس کو الہ مان لیں گے، یعنی اس کی عبادت کر پائیں گے، الہ الناس۔ تو یہ تین صفتوں کو سٹیپ بائی سٹیپ جب کوئی شخص کور کرتا ہے، رب مانے اللہ کو، پھر مالک مانے، پھر عبد بن جائے، یہ دونوں باتیں مانگے۔ دیکھیں نا، میرا کوئی مالک ہے تو میں اس کا عبد ہوں، میرا کوئی رب ہے تو میں مربوب ہوں، یعنی مجھے وہ پال رہا ہے، میں بندہ ہوں، میں عبد ہوں۔ تب یہ عبد مانے گا تو عابد بن جائے گا، عبادت کا شعور آ جائے گا، پھر وہ اپنے الہ کو، اس کو الہ مانے گا کہ میں نے پھر اسی مالک کی، اسی رب کی عبادت کرنی ہے، الہ الناس۔ پھر اللہ کریم ایک وعدہ فرما رہے ہیں، یا یہ کہیے کہ ایک حکم فرما رہے ہیں، یا یہ کہیے کہ آپ کو ایک نوید دے رہے ہیں، امید دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں، اور وہ کیا؟ من قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، کہ وہ فائل خناس جو یہ چیزیں کر سکتے ہیں، یعنی شر کو ڈال سکتے ہیں۔ شر وہ ورب، جو وہ ایکٹیویٹی جو تم میں پرفارم ہو سکتی ہے، جو تمہارے خیال کے ویکیوم میں، تمہاری خواہش کے ویکیوم میں جگہ بنا سکتی ہے،
اور وہ اس کا ظاہر وسوسے کی صورت میں ہوتا ہے، باطن اس کا شر کی صورت میں ہوتا ہے. اندر تمہارے شر پیدا ہو جائے گا، باہر تمہیں اپنے خیال میں، اپنے احساس میں ایک وسوسہ فیل ہوگا. یہ وساوس سے بچ جاؤ گے، اس شرور سے بچ جاؤ گے، شر کے باطن سے بچ جاؤ گے، وسوسے کے ظاہر سے بچ جاؤ گے. اور وہ جو خناس، وہ جو شیاطین کے بھائی، وہ جو شیاطین کی اولیاء طاغوت جو ادھر سے ایک آپ کے اندر انسرشنز آ رہی ہیں، ان سے اللہ آپ کو پھر بچانے کی نوید دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں کہ کس سے بچ جاؤ گے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. پھر ان خناس کی وہ ڈیفینیشن کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، الذی وہ کرتے ہیں، یوسوسو یہ پھر وسوسہ ڈالتے ہیں، آپ کے خیال کو ہلکا سا ٹینٹ کرتے ہیں، خیال کو میلس ڈالتے ہیں، اس میں میلوفیڈیز کے ساتھ ایک بڑے زبردست طریقے سے آپ ہی کی ڈیزائر کے ساتھ کھیلتے ہیں. الذی یوسوس، پھر وہ اس کو اندر خوف ڈالتے ہیں، پھر وہ آپ کو غم زدہ کرتے ہیں. فرمایا نا کہ جو شیطان ہے یہ غریبی سے ڈراتا ہے، فحاشی پہ اکساتا ہے. کہا نا نماز سے مدد لو، صبر سے مدد لو. کہا نا سیدھے رستے پہ چلو. تو یہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ ورنہ ادروائز کیا ہوگا کہ وساوس آئیں گے جو آپ کو خوف میں مبتلا کریں گے، غمزدہ کریں گے، حزن میں مبتلا کریں گے، آپ کو مایوسی کی طرف پھر آگے لے کے جائیں گے. ولا تقنطوا من رحمت اللہ. تو یہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. ورنہ یہ جو صدر ہے تمہارا سینہ، اس میں یہی چیز پلے گی. بجائے یہ خیر کی طرف جائے، امید کی طرف جائے، خدا کی طرف جائے، رحمت کی طرف جائے، یہ حزن کی طرف جائے گا، ملال کی طرف جائے گا، پچھتاوے کی طرف جائے گا، خوف کی طرف جائے گا، مایوسی کی طرف جائے گا. وسوسہ اس کا ظاہر ہوگا، شر اس کا باطن ہوگا. خناس آپ پہ یہ وسوسے ڈالیں گے. کب؟ جب آپ اللہ کو رب نہیں مانیں گے، جب اس کو اپنا مالک نہیں مانیں گے، جب اس کے عبد نہیں بنیں گے، جب اس کو الہ نہیں مانیں گے اور عبادت میں عبد بن کے مصروف نہیں ہوں گے. من الجنۃ والناس. اب یہ جو خناس ہوتے ہیں، یہ جو وساوس آتے ہیں، ان کے بھی پھر فائل بھی دو طرح کے ہیں. ایک ابھی آپ کے غیب میں ہے اور ایک ظاہر میں ہے. غیب کیا؟ جنات آپ کو نظر نہیں آئیں گے مگر انسرشنز ہوں گی. آپ اکیلے کمرے میں بیٹھیں گے وہاں پہ بھی ہوں گی، آپ کے خیال میں بھی ہوں گی. اور والناس، لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو آ کے آپ کو غلط مشورہ دیں گے. ایسے لوگ ہوں گے جو آپ پہ گھبراہٹ طاری کریں گے. ایسے لوگ ہوں گے جن سے شرور نکل رہے ہوں